اجلاس کی آخری تقریر ایک بہت ہی اہم تقریر ہوگی جس امام کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے، مسیح آخر الزمان کی سوانح حیات سیرت طیبہ کے واقعات آپ سنیں گے۔ مکرم آغا یا خان صاحب مبلغ انچارج اسٹوڈنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے دین کے ہر شعبے پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک برا منائیں۔ خاکسار آج آپ کے سامنے جری اللہ فی حلل الانبیاء علیہم السلام کے ذکر کی سعادت حاصل کرے گا۔ حضرات گرامی، بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اس بات کے مدعی ہیں کہ آپ وہی مسیح و مہدی ہیں جن کے ظہور کے متعلق قرآن کریم، احادیث نبویہ اور اقوال امت میں پیشگوئیاں موجود ہیں، اور آپ نے اپنا وہی مقام فرمایا ہے جو ان پیش خبریوں میں آنے والے مسیح اور مہدی کا بیان ہوا ہے، اور جماعت احمدیہ آپ کو آپ کے جملہ دعاوی میں سچا جانتی ہے۔ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ حضرات گرامی، حضور علیہ السلام اپنے ایک فارسی کلام میں فرماتے ہیں کہ ہر کے در راہ محمد زد قدم، انبیاء را شد مسیلاں محترم۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر قدم مارا وہ قابل عزت شخص نبیوں کا مثیل بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ الجمعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بعثتوں کا ذکر ہے۔ آپ کی پہلی بعثت عرب کے امیوں میں ہوئی، اور دوسری بعثت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کے مطابق آخرین میں مقدر تھی۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ یہ آخرین کون ہیں جن میں حضور کی دوسری بعثت ہوگی؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس میں موجود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، لو کان الایمان معلقا بالثریہ لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء، کہ اگر ایمان ثریہ ستارے پر بھی چلا گیا تو ایک فارسی الاصل شخص
یا اشخاص اس ایمان کو دوبارہ دنیا میں قائم کریں گے۔ بس اس آیت میں آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے فارسی الاصل شخص کی بعثت کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت قرار دیا گیا ہے۔ گویا آنے والا موعود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظل کامل ہوگا۔ حضرات گرامی، خاکسار نے اپنی گزارشات کے آغاز میں جس آیت قرآنی کی تلاوت کی سعادت پائی، اس آیت کا ایک حصہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو الہام ہوا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور نے اس کا ترجمہ خود یوں فرمایا کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبے پر کلیتاً غالب کر دے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اسلام کا ادیان باطلہ پر غلبہ حضرت مسیح موعود کے زمانے میں ظاہر ہوگا۔ اس آیت کے اصل مصداق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن وہ موعود غلبہ مسیح اور مہدی کے زمانے میں ظاہر ہونا تھا۔ اس لیے مہدی اور مسیح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا قرار دیا گیا ہے۔ اس مفہوم کی وضاحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا امام مہدی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا باقی تمام ادیان کو مٹا دے گا۔ پس اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے مسیح اور مہدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند اور ظل کامل ہوں گے، اس لیے اس زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ حضرات گرامی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میری امت کی مثال اس بارش کی سی ہے جس کے متعلق معلوم نہیں کہ اس کا اول حصہ بہترین ہے یا آخری حصہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کی مثال بارش سے دی اور بتایا کہ معلوم نہیں کہ اس کا اول زیادہ بہتر ہے یا آخر۔ آپ نے امت کی ابتدا کو بہتر تو اس بنا پر قرار دیا کہ آپ امت میں موجود تھے، اور امت کے آخر کو بہتر قرار دینا اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ آخری زمانے میں امت میں آپ کے مظہر کامل مسیح اور مہدی نے ظہور فرمانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آنے والے کو نبی اللہ بنا کر بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے میں آنے والے مسیح موعود کے لیے مسلم کی حدیث میں 4 دفعہ نبی اللہ کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔ آپ نے آنے والے موعود کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور اس کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دیا ہے۔ آپ نے آنے والے موعود کو قبول کرنے کی امت کو یہاں تک تاکید فرمائی کہ اگر برف کے پہاڑوں پر گھسٹ کر بھی جانا پڑے تو پھر بھی اسے قبول کرنا اور اس کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا سلام پیش کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے اس کو جھٹلایا اس نے گویا کفر کیا۔ حضرات، ذکر حبیب کے مضمون کو آگے بڑھانے کے لیے ہر طرح کے مستند تعریفی کلمات پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن حقیقی حمد تو وہ ہے جو اللہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی صحیح حمد کر سکتا ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے۔
بندے کی تعریف کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ غلط ہوتی ہے، اور بعض دفعہ جس قدر کسی میں خوبی ہوتی ہے اس کا اظہار نہیں کر سکتے، اور بعض افراد ایسی تعریف کرتے ہیں جو موصوف میں پائی نہیں جاتی، بلکہ دوسرے لوگ تو الگ رہے، انسان خود اپنی نسبت رائے کرنے میں غلطی کر جاتا ہے اور اپنی طاقتوں کا غلط اندازہ لگا لیتا ہے، مگر جو بات خدا تعالیٰ بندے کے متعلق فرماتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور نہ ہی زیادتی ہوتی ہے۔ پس اصل حمد وہی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ پس آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذکر حبیب کیسے کرتا ہے۔ آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق خود بیان فرمائی ہیں۔ حضرات گرامی، بعض لوگ مسیح پاک کے مقام و مرتبہ، آپ کے ذکر اور کثرت اسماء پر تعصب کی بنا پر اعتراض کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بعض دفعہ افراد جماعت بھی قلت علم کی وجہ سے صحیح جواب نہیں دے پاتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا تذکرہ اس مقام و حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے بار بار کیا جائے۔ اس مرتبے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ اقتباس توجہ سے سنیے، حضور فرماتے ہیں کہ جب خداوند تعالی عز اسمہ مصلحت مذکورہ بالا کی غرض سے کسی بندے کی جس کے ہاتھ پر خلق اللہ کی اصلاح منظور ہے کچھ تعریف کریں، تو اس بندے پر لازم ہے کہ تعریف کو خلق اللہ کی نفع رسانی کی نیت سے اچھی طرح مشتہر کرے۔ اس بات سے ہرگز نہ ڈرے کہ عوام الناس کیا کہیں گے۔ در حقیقت یہ تعریفیں عوام الناس کے حق میں موجب بہبودی ہیں، اور گو ابتدا میں عوام الناس کو وہ تعریفیں مکروہ اور کچھ افطرا سا معلوم ہوں، لیکن انجام کار خدا تعالیٰ ان پر حق الامر کھول دے گا، اور جب اس ضعیف بندے کا حق بجانب ہونا، مؤید من اللہ ہونا عوام پر کھل جاتا ہے، تو وہ تمام تعریفیں ایسے شخص کی جو میدان جنگ میں کھڑا ہے ایک فتح عظیم کا موجب ہو جاتی ہیں، اور ایک عجیب اثر پیدا کر کے خدا کے گمگشتہ بندوں کو اصلی توحید اور تفرید کی طرف کھینچ لاتے ہیں، اور اگر تھوڑے دن ہنسی اور ملامت کا موجب ٹھہریں تو ان ٹھٹھوں اور ملامتوں کا برداشت کرنا خادم دین کے لیے عین سعادت اور فخر ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام و مہدی مسعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی کتاب لجۃ النور میں فرمایا، توجہ فرمائیے، حضور فرماتے ہیں میرا نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے احمد رکھا گیا ہے، علاوہ اور بہت سے ناموں کے جن کو میں نے متفرق مقامات پر اپنی جگہ بیان کیا ہے۔ حضرات آئیے انہی مقامات متفرقہ کی سیر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام قرآنی پیش گوئی وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ کے مصداق اور موعود اقوام عالم ہیں، اس لیے آپ کو بہت سے ناموں سے پکارا گیا ہے، اور ان ناموں میں بہت سے حقائق بیان کیے گئے ہیں جو آپ کی صداقت کا ثبوت ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے خواص یا واقعات میں سے اس عاجز کو حصہ نہیں دیا گیا۔ ہر ایک نبی کی فطرت کا نقش
میری فطرت میں ہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے جانی دشمن اور سخت مخالف جو عناد میں حد سے بڑھ گئے تھے، جن کو طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک کیا گیا، اس زمانے کے اکثر لوگ بھی ان سے مشابہ ہیں اگر توبہ نہ کریں۔ غرض اس وحی الہی میں یہ جتلانا منظور ہے، حضور فرما رہے ہیں غرض اس وحی الہی میں یہ جتلانا منظور ہے کہ یہ زمانہ جامع کمالات اخیار اور کمالات اشرار ہے، اور اگر خدا تعالیٰ رحم نہ کرے تو اس زمانے کے شریر تمام گزشتہ عذابوں کے مستحق ہیں، یعنی اس زمانے میں تمام گزشتہ عذاب جمع ہو سکتے ہیں، اور جو کچھ خدا تعالیٰ نے گزشتہ نبیوں کے ساتھ رنگا رنگ طریقوں میں نصرت اور تائید کے معاملات کیے ہیں، ان معاملات کی نظیر بھی میرے ساتھ ظاہر کی گئی ہے اور کی جائے گی۔ حضرات گرامی، آپ علیہ السلام مجدد ہیں۔ مفاسد موجودہ کی اصلاح کی خاطر آپ علیہ السلام نبی ہیں کہ خدا نے اپنے کلام میں بار بار آپ کو نبی کہہ کر پکارا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے آقا و مطاع کی برکتوں کے وارث ہونے کے سبب خلیفۃ اللہ المہدی کا لقب پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو الہاماً فرماتا ہے، انت منی و انا منکا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس الہام کی خود تشریح فرماتے ہیں، اور توجہ سے سنیے، فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا حصہ تو بالکل صاف ہے کہ تو جو ظاہر ہوا یہ میرے فضل اور کرم کا نتیجہ ہے، اور جس انسان کو خدا تعالیٰ مامور کر کے بھیجتا ہے اس کو اپنی مرضی اور حکم سے مامور کر کے بھیجتا ہے، جیسے حکام کا بھی یہ دستور اور قاعدہ ہے۔ اب اس الہام میں جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے انا من کا، یعنی میں تجھ سے ہوں، حضور فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب اور منشا ہے کہ میری توحید، میرا جلال اور میری عزت کا ظہور تیرے ذریعے سے ہوگا، چنانچہ وہ نصرتیں اور تائیدیں جو اس نے اس سلسلے کی ہیں اور جو نشانات ظاہر ہوئے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی توحید اور عظمت کے اظہار کے ذریعے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 143 میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تا میں حلم اور خلق اور نرمی سے گم گشتہ لوگوں کو خدا اور اس کی پاک ہدایتوں کی طرف کھینچوں، اور وہ نور جو مجھے دیا گیا ہے اس کی روشنی سے لوگوں کو راہ راست پر چلاؤں۔ شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے، احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے۔ آپ علیہ السلام ملفوظات جلد سوم صفحہ 9 پر فرماتے ہیں، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دنیا کو دکھاؤں، اور یہ سب کام ہو رہا ہے لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ حضور علیہ السلام روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 152 اور 53 پر فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے ان باتوں سے نہ کوئی خوشی ہے نہ کچھ غرض کہ میں مسیح موعود کہلاؤں
یا مسیح ابن مریم سے اپنے تئیں بہتر ٹھہراؤں؟ خدا نے میرے ضمیر کی اپنی اس پاک وحی میں آپ ہی خبر دی ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے قل اجرد نفسی من ضروب الخطاب، یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا تو یہ حال ہے کہ میں کسی خطاب کو اپنے لیے نہیں چاہتا، یعنی میرا مقصد اور میری مراد ان خیالات سے برتر ہے، اور کوئی خطاب دینا یہ خدا کا فعل ہے، میرا اس میں دخل نہیں ہے۔ میرے لیے یہ کافی تھا کہ وہ میرے پر خوش ہو، مجھے اس بات کی ہرگز تمنا نہیں۔ میں پوشیدگی کے حجرے میں تھا، کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، اور نہ مجھے یہ خواہش تھی کہ کوئی مجھے شناخت کرے۔ اس نے گوشۂ تنہائی سے مجھے جبراً نکالا۔ میں نے چاہا کہ میں پوشیدہ رہوں اور پوشیدہ مروں، مگر اس نے کہا کہ میں تجھے تمام دنیا میں عزت کے ساتھ شہرت دوں گا۔ پس یہ اس خدا سے پوچھو کہ ایسا تو نے کیوں کیا؟ ابتدا سے گوشۂ خلوت رہا مجھ کو پسند، شہرتوں سے مجھ کو نفرت تھی، ہر ایک عظمت سے عار۔ پھر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 666 پر فرماتے ہیں میرا نام ابراہیم بھی رکھا گیا ہے، جیسا کہ فرمایا سلام علیک یا ابراہیم، یعنی اے ابراہیم تجھ پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بہت برکتیں دی تھیں، اور وہ ہمیشہ دشمنوں کے حملوں سے سلامت رہا۔ پس میرا نام ابراہیم رکھ کر خدا تعالیٰ یہ اشارہ کرتا ہے کہ ایسا ہی اس ابراہیم کو برکتیں دی جائیں گی، اور مخالف اس کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ حضرات گرامی، ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیے، بڑی دلچسپ روایت ہے، علمی روایت ہے، توجہ سے سننے والی ہے۔ حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک جید صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مسجد مبارک میں تشریف رکھتے تھے، اور حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اول اور مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی اور مولوی برہان الدین صاحب جہلمی اور مولوی محمد افضل صاحب وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مولوی سید محمد احسن امروہوی صاحب اور 20-25 اور صاحب بھی موجود تھے، اور خاکسار یعنی حضرت پیر سراج الحق صاحب اور خاکسار حضرت اقدس علیہ السلام کے قریب بالکل ملا ہوا بیٹھا تھا۔ مختلف باتیں ہو رہی تھیں جو اسی کتاب میں درج کی گئی ہیں، من جملہ ان کے ایک یہ تھی مولوی برہان الدین صاحب جہلمی نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور، یہ الہام جری اللہ فی حلل الانبیاء میں جو لفظ جری ہے اس کے معنی پہلوان کے ہیں، تو اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ خدا کا پہلوان نبیوں کے لباس میں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ معنی درست نہیں، اس کے معنی یہی ہیں کہ اللہ کا رسول نبیوں کے لباس یعنی صفات میں۔ سب احباب نے بھی دوسرے معنی کی تصدیق کی۔ پھر فرمایا، حضور نے فرمایا ابھی تو ہم زندہ موجود ہیں، ہمارے سامنے تو معنوں میں تصرف کرنا درست نہیں۔
پھر مولانا جہلمی صاحب نے عرض کیا کہ آپ نے جو من نیستم رسول و نیا وردام کتاب فرمایا ہے، اس کا یہ فارسی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نہ تو رسول ہوں اور نہ میں کوئی نئی کتاب لایا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو من نیستم رسول و نیا وردام کتاب فرمایا ہے، اس لیے میں نے مطابقت دینے کے لیے جری اللہ کے معنی جری اللہ عرض کر دیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس لیے توجہ سے سنیے، حضور نے فرمایا کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، جری اللہ فی حلول الانبیاء، یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ میرا، وہ جو اوپر والی عبارت ہے کہ من نیستم رسول و نیا ورد ام کتاب، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ میرا، خدا کے کلام کو مقدم کرنا چاہیے، اور میرے کلام کا مفہوم اور منشا یہ ہے کہ میں صاحب شریعت یا صاحب کتاب جدیدہ نبی اور رسول نہیں ہوں۔ پھر جب تمام الہامات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اور رسول کھول کر فرمایا تو اس طرف توجہ چاہیے، خدا تعالیٰ کے کلام کو ہر حال میں مقدم کرنا مناسب ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید کی بہت غیرت ہے اور شرک برداشت نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ قریب ہے، ترجمہ سنیے، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ لرزتے ہوئے گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً فرمایا، انت منی بے منزلت توحیدی و تفریدی، تو مجھ سے ایسے ہے جیسے میری توحید اور میری تفرید۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام الحکم 10 اپریل 1903 میں اس الہام کی تشریح کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں، اس کے معنی جو ہمارے خیال میں آتے ہیں یہ ہیں، ایسا شخص بمنزلت توحید ہی ہوتا ہے جو ایسے وقت میں معمور ہو کہ جب دنیا میں توحید الہی کی نہایت حد تک کی گئی ہو اور اسے یعنی توحید کو اور اسے نہایت ہی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو۔ ایسے وقت میں آنے والا توحید مجسم ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنا ایک مقصد اور غایت مقرر کرتا ہے، مگر اس شخص کا مقصد و مطلوب اللہ تعالیٰ کی توحید ہی ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنے دلی جذبات اور مقاصد سے بھی مقدم کر لیتا ہے، اپنی ساری ضرورتوں کو پیچھے ڈال دیتا ہے، مگر وہ شخص جو خدا کی طرف سے معمور ہو کر آتا ہے اس کا یہی جوش خدا تعالیٰ کی توحید کے لیے ہو جاتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشوں کو بجائے خدا کی توحید کے لیے مضطرب بے خود ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں یہ الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، انتا منی بے منزلات توحیدی و تفریدی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید بہت ہی پیاری ہے۔ یہ توحید تھی جس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے کبھی وبا، کبھی قحط،
اور کبھی اپنے پیارے انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ کی تلوار سے اس کے قیام کے واسطے ہزاروں مشرک جانوں کو تباہ کر دیا۔ مکہ اور مدینہ منورہ کے حالات بھی صرف اسی کی خاطر پیچیدہ ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی اسی توحید کے لیے تھا۔ حضرات گرامی، ایک اور الہام ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے؟ انت منی بے منزلت اولادی، یعنی تو مجھ سے میری اولاد کی طرح ہے۔ حضور خود اس الہام کی تشریح کرتے ہوئے ملفوظات جدید ایڈیشن جلد پنجم صفحہ 356 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو مخاطب کیا ہے کہ انت منی بے منزلت اولادی، اس جگہ یہ تو نہیں کہ تو میری اولاد ہے، بلکہ یہ کہا ہے بے منزلت اولادی، یعنی اولاد کی طرح ہے۔ اور دراصل عیسائیوں کی اس بات کا جواب ہے جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقی طور پر ابن اللہ مانتے ہیں، حالانکہ خدا تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے یہودیوں کے اس قول کا عام طور پر کوئی رد نہیں کیا جو کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، بلکہ یہ ظاہر کیا کہ تم ان ناموں کے مستحق نہیں ہو۔ اس الہام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ولدی نہیں بلکہ بے منزلت اولادی قرار دیا گیا، اور قرآن کریم نے تمام مومنوں کو بے منزلت اولاد الہی قرار دیا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، خدا تعالیٰ کو اسی طرح یاد کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء کو یاد کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بمنزلت اولاد الہی اور اپنے آپ کو بمنزلہ اب فرمایا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ تمام مومن خدا تعالیٰ کے بیٹے کہلا سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الخلق عیال اللہ، یعنی مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور جو شخص خدا تعالیٰ کی عیال سے پیار کرتا ہے وہ اسے پیارا لگتا ہے۔ غرض جو جواب قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دیا جا سکتا ہے، وہی جواب ہماری طرف سے اس مذکورہ بالا الہام الہی کا سمجھ لیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے، اور یہ کلمہ انت منی بے منزلت ولدی بطور استعارہ کے ہے، چونکہ اس زمانے میں ایسے ایسے الفاظ سے نادان عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرا رکھا ہے، اس لیے مصلحت الہی نے یہ چاہا کہ اس سے بڑھ کر الفاظ اس عاجز کے لیے استعمال کرے تا عیسائیوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ سمجھیں کہ وہ الفاظ جن سے مسیح کو خدا بناتے ہیں اس امت میں بھی ایک ہے جس کی نسبت اس سے بڑھ کر ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ حضرات گرامی، اب دیکھیے کہ مسلمانوں میں بعض احباب نبی اور رسول کے لفظوں میں فرق کرتے ہیں، اور کبھی یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ بعض احمدی بھی نبی کا لفظ تو استعمال کرتے ہیں مگر رسول کے لفظ کے استعمال سے گھبراتے ہیں۔ آئیے اب ایک اور الہام سنیے جس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو رسول قرار دیا ہے۔ حضور کی اپنی تحریر ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، خدا نے لکھ چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسول رکھا ہے، کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے
خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جے جے ایک اور عربی الہام کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس رسول کو کیا فرماتا ہے۔ ترجمہ: میں اس رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اس شخص کو ملامت کروں گا جو اس کو ملامت کرے گا، اور تجھے وہ چیز دوں گا جو ہمیشہ رہے گی۔ تیرا آسمان پر ایک درجہ اور ایک مرتبہ ہے، اور نیز ان لوگوں کی نگاہ میں جو دیکھتے ہیں، اور تیرے لیے ہم نشان دکھلائیں گے، اور جو عمارتیں بناتے جائیں گے ہم ان کو گراتے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا، کیا تو ایسے شخص کو خلیفہ بناتا ہے جو زمین میں فساد کرتا ہے؟ اس نے کہا، اس کی نسبت جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میں اس شخص کی اہانت کروں گا جو تیری اہانت کا ارادہ کرے گا۔ کچھ خوف مت کر کہ میرے رسول میرے قرب میں کسی سے نہیں ڈرتے۔ خدا کا امر آ رہا ہے، بس تم جلدی مت کرو۔ یہ خوشخبری ہے جو قدیم سے نبیوں کو ملتی رہی ہے۔ اے میرے احمد، تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔ تو مجھ سے ایسا ہے جیسے کہ میری توحید اور تفرید، اور تو مجھ سے بمنزلہ اس انتہائی قرب کے ہے جس کو دنیا نہیں جان سکتی۔ تو میری درگاہ میں وجیہ ہے۔ میں نے تجھے اپنے لیے چنا۔ جس پر تو غضبناک ہوا میں غضبناک ہوتا ہوں، اور جن سے تو محبت کرتا ہے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ خدا نے تجھے ہر ایک چیز میں سے چن لیا۔ اس خدا کی تعریف ہے جس نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا۔ یہ فقرہ بڑا توجہ طلب ہے، یہ الہام کے الفاظ ہیں۔ وہ یعنی اللہ اپنے کاموں سے پوچھا نہیں جاتا اور لوگ پوچھے جاتے ہیں۔ وہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ خدا تجھے دشمنوں کے شر سے بچائے گا اور اس شخص پر حملہ کرے گا جو تیرے پر حملہ کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگ حد سے نکل گئے اور نافرمانی کی راہوں پر قدم رکھا ہے۔ کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اے پہاڑوں اور اے پرندوں، میرے اس بندے کے ساتھ وجد اور رکت میں میری یاد کرو۔ خدا نے لکھ چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب ہو جائیں گے۔ خدا ان کے ساتھ ہے اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو نیکوکار ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے قدم ان کے رب کے نزدیک صداقت پر ہیں۔ تم سب پر اس خدا کا سلام ہے جو رحیم ہے، اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، اب آخر پر ایک اور حوالہ پیش کر کے میں اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آخری زمانے کے امام کا ایک نام حکم بیان کیا ہے۔ حوالہ سن لیجئے، روحانی خزائن جلد 17 میں صفحہ 64 پر حضور فرماتے ہیں، جو شخص مجھے دل سے قبول کرتا ہے وہ دل سے اطاعت بھی کرتا ہے اور ہر ایک حال میں مجھے حکم ٹھہراتا ہے اور ہر ایک تنازع کا مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے، مگر جو شخص مجھے دل سے قبول نہیں کرتا اس میں تم نخوت اور خود پسندی اور خود اختیاری پاؤ گے، پس جانو کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ میری باتوں کو جو مجھے خدا سے ملی ہیں عزت سے نہیں دیکھتا، اس لیے آسمان پر اس کی عزت نہیں۔ بآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ جی۔ آخر میں مولانا شاہد محمود کالوں صاحب مشن انچارج ناروے اعلانات فرمائیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو قندیل جاوید صاحب اسٹاک ہوم میں ان کا آپریشن ہے، وہ دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ موسم صاحب صدر جب اس اجلاس کے اختتام کا اعلان کریں گے تو اجلاس برخاست ہوگا۔ اس کے بعد 18:30 پر یعنی 6:30 بجے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں شام کا کھانا پیش کیا جائے گا۔ نماز مغرب و عشاء انشاءاللہ تعالیٰ 19:30 پر یعنی 7:30 بجے ہوگی۔ کل کا پروگرام کچھ اس طرح ہے کہ صبح 5 بجے انشاءاللہ تعالیٰ نماز تہجد ہوگی اور 5:45 پر نماز فجر اور درس ہوگا۔ 8 بجے سے 9:30 بجے تک صبح انشاءاللہ تعالیٰ ناشتہ پیش کیا جائے گا۔ کل کا جو اجلاس ہے وہ صبح 10 بجے شروع ہوگا، آج 11 بجے تھا، اس لیے غلطی نہ کھائیں۔ کل کا جو اجلاس ہے، جو اجلاس صوم ہے، یعنی کل کا پہلا اجلاس، وہ صبح 10 بجے ہوگا۔ مردوں کی طرف بھی اور لجنہ اپنا جلسہ مستورات کرے گی، تو وہ بھی 10 بجے انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہوگا۔